الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. آج انشاءاللہ تعالی ایک ایسی دعا جو عمومی طور پر عام کتابوں کے اندر ذکر نہیں کی جاتی ہے دعاؤں کی کتابوں کے اندر، اور یہ دعا بڑی اہم ترین ہے جس کا سیکھنا ہمارے لیے خیر اور عافیت کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور صحابہ کرام کے اندر یہ دعا بہت معروف تھی، بلکہ صحابہ کرام کا ایک طرح سے اجماع تھا اور یہ دعا سیکھا کرتے تھے، بلکہ اتنے اہتمام کے ساتھ سیکھا کرتے تھے کہ جس طرح ایک دوسرے قرآن مجید سکھایا کرتے تھے، اس کی اہمیت ہوا کرتی تھی، اسی طرح اس دعا کو قرآن مجید کی طرح سکھایا کرتے تھے ایک دوسرے کو. جیسا کہ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی معجم الصحابہ کے اندر، اپنی کتاب معجم الصحابہ کے اندر ذکر فرمایا، اور اس کی سند بھی ایسی سند ہے کہ جس سند کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے، وہی سند امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمائی، اور یہ دعا اس سند کے زیر تحت ذکر فرمائی ہے. اور وہ حدیث آتی ہے کہ كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس طرح اس دعا کو سیکھا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے کہ جس طرح قرآن مجید کو سیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ، اس بات سے اس دعا کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے. اذا دخل الشہر او السنہ، یہ دعا جو ہے وہ جب مہینہ یعنی اسلامی مہینہ جب داخل ہو اور نیا انسان کو چاند دکھتا ہے تو وہ اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح جب اسلامی نیا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن. تو یہ دعا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہما اس دعا کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ حدیث، یہ دعا عبداللہ بن ہشام پر موقوف ہے، یعنی ان سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے اندر یہ دعا معروف تھی. تو یہ دعا بڑی اہم ترین ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہم ادخلہ، اے اللہ اس مہینے کو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان، اس مہینے کو ہمارے پر یا اس سال کو ہمارے پر امن اور ایمان کے ساتھ داخل فرما، یعنی یہ مہینہ امن کے ساتھ گزرے اور ایمان کے ساتھ، یعنی ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو. والسلامتی والاسلام، اور ہم صحیح سالم ہو، ہمارا جسم صحیح سالم ہو، ہم تمام امراض سے محفوظ ہو جائیں. والاسلام، ہمارا اسلام بھی محفوظ ہو جائے، یعنی اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، یعنی ہمارا جو شہادتین 5 ارکان ہیں، وہ ہمارا اسلام پورا کا پورا محفوظ ہو رہا ہے، ہم اس کے اندر کامیاب طریقے سے اتر جائیں. والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان، اور شیطان کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، جتنے بھی شر ہیں، برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرما دے. ورضوان من الرحمن، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. یہ تو بہترین دعا ہے. سبحان اللہ، اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں، اس کا ایمان بھی محفوظ ہو، اسے امن بھی مل جائے، اور وہ سلامتی کے ساتھ وہ مہینہ گزار دیں، اور اس کا اسلام بھی محفوظ ہو، اور شیطان کے شر سے بھی، برائیوں سے محفوظ ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس بندے کو حاصل ہو جائے، تو سبحان اللہ اس سے بہترین دعا کیا ہے؟ اور یہ ہر مہینے پڑھنی ہے انسان کو، جس طرح کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس لیے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے اور اس دعا کو سیکھنا چاہیے، جس طرح تمام صحابہ کرام یہ سیکھا کرتے تھے. جیسا کہ اس جو دعا ہے اس کے صیغے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کے اندر معروف تھی، اور اس کے اندر اجماع ظاہر ہو رہا ہے. اور اسے امام
امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر ذکر فرما کر اور فرمایا کہ اس کی سند موقوف ہے اور بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح ہے، یعنی جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو گویا کہ صحیح قرار دیا ہو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بڑی اہم ترین ہے، اور عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، اگرچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بیعت تو نہیں کی، لیکن ان کے لیے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ تو یہ برکت کی دعا کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی یہ چیز خریدنے جایا کرتے تھے تو صحابہ کرام ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے کہ تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت ہے، برکت کی دعا ہے، وہ بھی ہمیں مل جائے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی اہم ترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فوائد اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔